انہوں نے ایک روایت پیش کی، میرے خیال سے 2 ہفتے سے بات چل رہی شاید، کہ اس میں ابراہیم نخعی کے حوالے سے کہ ان سے راوی نے آ کے کہا کہ عبداللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین مروی ہے رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں جانے کے بعد۔ تو یہ بات جب آ کے بتائی گئی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا۔ اچھا، اس کے آگے جو روایت کے الفاظ ہیں وَلَا أَصْحَابُهُ ہے، یہ عربی عبارت بہت ہی ناقص ہے، یعنی آگے کچھ اور نہیں ہے۔ یہ اگر یہ ہوتا نا وَلَا رَآهُ کہ اور نہ ہی جو ہے ان کو ان کے ساتھیوں نے دیکھا ہے، تو کسی لم یرہ ولا اصحابہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن آگے جو الفاظ ہے نا وہ کیا ہے کہ ولا اصحابہ، نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا ہے۔ اگر یہ ہوتا نا ولا رآہ اصحابہ تو گنجائش تھی کہنے کی کہ بھئی یہ اصحاب یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے عبداللہ بن مسعود کو بھی رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ان کا اصرار یہ ہے کہ ولا اصحابہ جو آخر میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا۔ اس میں سے ہم کوئی بھی مفہوم مراد لے لیں، ان کی بات مان لیں یا جو اصل روایت کے الفاظ ہیں اس کو سامنے رکھیں، کسی بھی صورت میں یہ جو مرفوع حصہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں ثابت نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان سے جو نقل کرنے والے ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان کے بیچ میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیچ میں واسطہ غائب ہے، واسطہ موجود نہیں ہے۔ یہ حضرت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ولا اصحابہ، یہ جو اصحاب ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان اصحاب سے روایت فرما رہے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں اصحاب واسطہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں کہوں گا زید بھائی سے کہ میں نے ان کو کچھ بھیجا تھا، ذرا اس کو لگا دے، تھوڑا سا میں کلیئر ہی کر دیتا ہوں اس کو۔ یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ قبل رکوع وبعد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ صحابی بیان فرما رہے ہیں، وائل رضی اللہ عنہ، علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ صحابی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ فذکرت ذلک لابراہیم، میں نے اس بات کا تذکرہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے کیا تو وہ غصہ ہو گئے اور کہتے ہیں رآہ ہوا ولم یرہ ابن مسعود، کہ انہوں نے دیکھا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا، ولا اصحابہ، نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا ہے۔ اب دیکھیے پہلے جو مذکور ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اب اسی پہ عطف ہو رہا ہے کہ لم یرہ ابن مسعود ولا اصحابہ۔ اگر یہاں یہ ہوتا نا کہ ولا رآہ اصحابہ، اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو کہتے کہ بھئی یہاں آگے یہ ذکر ہے کہ ان کے ساتھیوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا۔ تو پہلی بات یہ کہ بظاہر روایت سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ یعنی جو صحابہ ہیں وہ ان کے ساتھ جو صحابہ میں کسی نے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر یہ مفہوم مراد لیتے ہیں تو ذرا اس کو ذرا اوپر کیجئے، اگر یہ مفہوم مراد لیتے ہیں جو بظاہر سامنے آ رہا ہے تو روایت سند کیا بنتی ہے؟ ابراہیم ان، اس کے بعد منقطع اصحاب النبی یعنی عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھی، یہ سب صحابہ ہیں۔ تو یہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ڈائریکٹ صحابہ سے روایت کریں، بیچ میں اصحاب نہیں ہیں، کیونکہ اصحاب النبی ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں۔ اگر وہ ولا اصحاب ہوئی بالکل اس پہ عطف مانے تو عبداللہ بن مسعود بھی صحابی اور اصحاب بھی صحابی۔ تو اگر یہ شکل مانتے ہیں تو روایت منقطع یعنی جو اصحاب کا ورڈ ہے یہ چین میں نہیں آ رہا ہے، یعنی ابراہیم نخعی اور یعنی یہ صحابہ سے ڈائریکٹ بیچ میں، یعنی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ابراہیم نخعی کی اور صحابہ کے بیچ میں نہیں آ رہے، اب یعنی عبداللہ بن مسعود کے تابعین شاگرد نہیں آ رہے۔ اب اگر دوسری شکل مان لیں کہ نہیں بھئی یہاں مطلب یہ ہے کہ ولا اصحابہ کا مطلب یہ ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ حذف وذف ہوتا ہے، تو اگر کوئی دور دراز کا کوئی نحوی قاعدہ لا کے کسی طرح سے تکلفات کو مانتے ہوئے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ بھئی یہاں روایت کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ दिन करते हुए नहीं देखा, वला असहाबहु यानी उनके साथियों ने, यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद को भी रफ़ दिन करते हुए नहीं देखा। अगर ये बात हम मान लेते हैं तो शक्ल क्या बनती है कि इब्राहिम असहाब से रवायत करते हैं जो कि मुबहम है, कौन है पता नहीं, अननोन है। ये असहाब अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत कर रहे हैं, मौकूफ अब्दुल्लाह बिन मसूद का अमल रवायत कर रहे हैं, ना कि अल्लाह के रसूल की बात रवायत कर रहे हैं। तो अगर ये बात मान लें कि इब्ने मसूद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ करते हुए नहीं देखा, ना उनके शागिर्दों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को रफ़ करते हुए देखा, तो ये दूसरी अगर कैफियत हम मानते हैं तो दूसरी कैफियत में ये रवायत ज़ईफ होने के साथ साथ मौकूफ होकर रह जाती है, यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौकूफ असर है, मौकूफ असर है, कोई मरफू हदीस नहीं है, मौकूफ असर है। और मौकूफ ये हुज्जत ही नहीं है क्योंकि रफ़ुल साबित है, भाई जनाजे में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है रफ़ुल करना जनाजे की तकबीरात में, लेकिन हम उसे सुन्नत रसूल नहीं मानते क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो यहाँ अगर साबित भी हो जाता तो भी इनकी दलील नहीं बनती, और यहाँ तो साबित ही नहीं है। अगर साबित भी मान ले तो भी दलील के लायक नहीं है, क्योंकि हमारा दावा क्या है कि अल्लाह के रसूल से कोई मुत्तसिल और सही सनद से कोई बताए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि रफ़ुल दैन छोड़ दिया गया, ऐसी कोई रवायत नहीं है। तो ये रवायत जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये असहाब से अगर अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द मुराद ले रहे हैं तो अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द यहाँ असहाब ये मरफू हिस्सा नहीं रवायत कर रहे हैं बल्कि मौकूफ हिस्सा रवायत कर लें, इसलिए ये भी दलील नहीं है। बहरहाल इसकी जो भी शक्ल माने, हर सूरत में असहाब ये अननोन है, इनका नाम ही जिक्र नहीं है। जब इनका नाम जिक्र नहीं है तो ये सनद सही नहीं हो सकती। पहली शक्ल में देखिए मुनक़ते है, दूसरी शक्ल में भी मुबहम है, यानी कोई तस्करा ही नहीं उनका, यानी कोई नामो निशान ही नहीं है। तो जब नामो निशान नहीं है तो हम कैसे मान लें कि रवायत सही है, क्योंकि ये असहाब कुछ भी हो सकते हैं, ज़ईफ हो सकते हैं, मुदल्लिस हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी हालत इनकी हो सकती है। तो जब सिरे से मौजूद ही नहीं है, सनद का एक वास्ता पे कोई नाम ही मौजूद नहीं है, तो हम उसको सही नहीं मान सकते। और इसकी तायद में मैंने मुहद्दिसीन के अक़वाल भी बताए थे। इन्होंने एक रवायत पेश की थी तबक़ात इब्न साद की, ये उन्होंने कहा कि जब मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद के हवाले से रवायत करता हूं तो गैरो वाहिद, तो गैरो वाहिद ही के लफ्ज़ से मैंने बता दिया था कि इमाम नबी वगैरह ने कहा कि ये हुज्जत नहीं है, बल्कि काज़ी आज़ वगैरह ने कहा कि ये हुज्जत नहीं है। और खास तौर से इब्राहिम और अन इब्न मसूद, इसके ताल्लुक से इससे पहले स्ट्रीम में खुसूसी तौर पर इमाम शाफी रहमुल्लाह, इमाम ज़हबी रहमुल्लाह के हवाले दिया जा चुके हैं कि ये हुज्जत नहीं है। तो ये इतनी पे बात पे खत्म हुई थी। हमारा मुतालबा था कि आप असहाब कौन है बताओ। पहली बात ये कि मरफू हिस्से यानी सनद ठीक करके बताओ, यानी ये साबित करो कि असहाब यहाँ पे जो है मरफू हिस्सा रवायत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि असहाब हैं कौन, ये बताओ, ये साबित करो ये कौन है, तब जाके सनद सही होगी, वरना सनद सही नहीं होगी। जी अब आगे बयान कीजिए आप। जी शुरू भाई, आपके सामने शेख ने ये मजीद कुछ और बातें भी पेश की हैं। अब आप अपना सवाल या जवाब जो भी आपके पास डिटेल मिली है आप बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मसले को 3-4 मिनट में जो भी टाइम लिया उसमें समझाया। सबसे पहला ये रिवायत को शेख साहब ने कहा कि असहाबुन नबी माने, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब तो अब्दुल्ला बिन मसूद हो गए और दीगर सहाबा, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नकल किया। अगर ये माना ले तो शेख साहब ने कहा कि ये रिवायत मुनक़ता होगी। ये पहली बात कहा। तो मैंने जब इसके जवाब में पहले ही रिवायत बता चुका हूँ कि जब भी वो इब्ने मसूद से डायरेक्ट रिवायत करे तो वो उनके असहाब से होती है, वो कनेक्टेड होती है। अगरचे वो बयान नहीं करते बार बार कि मैंने असहाब से सुनी है, असहाब से, लेकिन वो कनेक्टेड होती है। तो इनक़ता का एतराज तो पहले वाली जुज़ पे भी नहीं बनता है कि अगर मान ले कि वो इब्ने मसूद से डायरेक्ट नकल कर रहे हैं तो भी इनक़ता नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने असहाब फरमा दिया। अब वो असहाब कौन है इंशाअल्लाह उस पर बात करते हैं। वो मजहूल है। इब्राहिम नखी के उस्ताद और अब्दुल्ला बिन मसूद के जो असहाब होते हैं वो मजहूल होते। एक मिनट देखो, फिर वही बात घुमा रहे हैं आप। मैंने पिछली बार भी काफी जोर दे के कहा था कि वो रिवायत मुनक़ते ही रहेगी, गर्चे आप कहें असहाब ये हैं वो हैं, मुनक़ते रहेगी। आप ये बहस कर सकते हैं कि भाई इनकी जो मुरसल रवायतें हैं या इनकी मुनक़ते रवायतें हैं उस पर क्या हुक्म लगेगा। मैंने कहा कि उस पर हम अलग से किसी श्री में बात कर लेंगे, यानी मुरसल रवायात हुज्जत होती हैं कि नहीं होती हैं उस पर हम अलग से बात कर लेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपके ये कह देने से कि इब्राहिम नखई रहमुल्लाह ने कहा है
کہ جب میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتا ہوں ان کے حوالے سے بغیر سورس کے, تو ان کے کئی شاگرد ہوتے ہیں, ان کے کئی شاگرد ہونے سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ متصل روایت ہوگی؟ متصل روایت تب ہوگی جب یہ اس کو مینشن کریں گے, اس کو بتائیں گے, اس کو ذکر کریں گے. اگر یہ ذکر نہیں کریں گے تو یہ روایت منقطع ہی ہوگی. آپ منقطع کہیں, مرسل کہیں, لیکن متصل آپ نہیں کہہ سکتے. متصل تبھی ہوگی جب یہ اس کو بیان کر دیں گے, اس کو بتا دیں گے کہ کون ہے. جب تک یہ اپنے اساتذہ کا یعنی عبداللہ بن مسعود اور اپنے بیچ کا واسطہ ذکر نہیں کریں گے تب تک وہ روایت متصل نہیں ہو سکتی. پہلی بات متصل نہیں ہو سکتی. دوسری بات صحیح بھی نہیں ہو سکتی. ارے بھائی وہ دو لوگوں کا ذکر کر دیں تو بھی صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ثقہ ثابت نہ ہو. تو اب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے جب یہ کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے کئی ساتھیوں سے نقل کرتا ہوں, کہاں انہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ وہ سب ثقہ ہوں گے؟ ان کے کس الفاظ میں یہ دعویٰ ہے کہ ثقہ ہوں گے بھائی؟ اور اگر وہ دعویٰ بھی کر لیں کہ وہ ثقہ ہے تو بھی نہیں مانا جائے گا نا. اگر کوئی راوی کہتا ہے, اس سے پہلے امام نووی وغیرہ کی بات میں پیش کر سکوں گا کہ حدثنی ثقہ کوئی کہ, تو اس سے زیادہ ہوگا کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی نظر میں ثقہ ہے, لیکن ضروری نہیں کہ سب کی نظر میں ثقہ ہے. تو جب تک نام نہیں, پہلی بات نام نہیں بتائیں گے تب تک کوئی روایت متصل نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ متصل تو ثابت نہیں ہوگی, اور وہ اصحاب کون ہیں آپ دوسرے ذرائع سے کہیں گے کہ نہیں فلاں فلاں ہے تو ان کا نام بتانے کا ہے. دوسرے طرق سے آپ مینشن کیجئے کہ کون ساتھی ہیں. جب تک ان کا نام نہیں بتائیں گے جب تک یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ وہ روایت سے. ابراہیم نخعی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں جن کا نام پیش کرتا ہوں سب کے سب ثقہ ہوں گے. اگر دعویٰ بھی کر لے تو بھی دوسرے محدثین کی بھی آرا دیکھا جائے گا, ایک کے کہہ دینے سے کوئی ثقہ نہیں مانا جائے گا. اب دیکھیں شیخ نے اپنا سوال جو ہے نا پچھلی بار بھی کئی بار دہرائے تھے اور آپ نے وہی بات رپیٹ کی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میننگ فل جواب آئے. جو سوال اگر آپ سمجھ گئے جو شیخ نے سوال پوچھا ہے تو آپ کو وہ سوال کا جواب اصول الحدیث کی روشنی میں بتانا ہے. شیخ نے جو علماء نے بتایا کہ یہ ثابت نہیں ہے, پورے پروف کے ساتھ بات کی ہے شیخ نے, تو آپ کے پاس جواب اگر پروف کی روشنی میں ہو تو بتائیں. جی شیخ صاحب, آپ نے جو عبارت پیش کی تھی قاضی ایاز کی, کیا وہ آپ پیش کر سکتے؟ کون سی والی شیخ؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ غیر واحد سے جو کہتے ہیں وہ مجہول ہوتا ہے لیکن انقطاع نہیں ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندے غیر واحد کہیں تب نہ, کہاں وہاں پہ غیر واحد بھی کرے شیخ صاحب آپ عبارت تو لگائے لگا. بندہ کیا کیا بولتے جا رہا ہے بتاؤ. ارے میں بتا دیتا ہوں پہلے, یہ بندہ اس عبارت سے وہ جملہ نکالنا چاہتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی محدث غیر واحد کہہ کے روایت کرے تو غیر واحد اس نے کسی کا وہاں پہ ذکر کیا ہے. یہاں پہ تو غیر واحد بھی نہیں کہا نا ابراہیم نخعی نے. یہاں کدھر غیر واحد کہا دیکھا وہاں پہ, نہ صحاب ہے نہ غیر واحد, کچھ نہیں یہاں پہ. دوسری جگہ پر کہا ہے نا شیخ صاحب, دوسری جگہ پر تو کہا ہے نا کہ غیر واحد من اصحابی. دوسری جگہ یہاں نہیں کہا نا, یہاں ذکر کریں گے تب وہ فٹ ہوگی. امام نووی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے, جواب دیا انہوں نے. ایک منٹ امام نووی رحمہ اللہ, ایک آپ کی والیوم بہت کم ہو گئی ہے سڈنلی, اس کو نکال کے بتاؤ. جی شیخ کو آنے دیجئے, تب تک میں سب کو یہ بتا دوں. دیکھیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو دلائل کا جائزہ لینا بہت آسان ہے. اگر سوال کے جواب میں واضح طور پر جو سوال ہے اس کو ہیڈ لانگ لیا جائے, جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے, ہمارے پاس دلیل ہے, تو اس کو سامنے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں جو ہائیڈ اینڈ سیک وغیرہ یا موضوع سے کی جگہ پہ دوسرے جواب دینا, یہ وہ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے. اب اس میں یہ ہے کہ اما قول راوی حدثنی غیر واحد, کہ راوی کا یہ کہنا کہ ہم سے بیان کیا ہے غیر واحد نے بیان کیا ہے, یعنی راوی باقاعدہ اس کی راوی کی ورڈنگ ہو, وہاں پہ راوی کے الفاظ ہوں, یعنی راوی کوئی سند بیان کرتے ہوئے کہے قول الراوی, راوی کا کہنا حدثنی غیر واحد کہ ہم سے غیر واحد نے بیان کیا, او حدثنی ثقہ یا ہم سے ثقہ بیان کیا. یاد رہے کہ اس کی بیان کردہ سند میں یہ ورڈ مینشن ہونا چاہیے غیر واحد اور الثقہ, او حدثنی بعض اصحابنا, حدثنی بعض اصحابنا, یا یہ الفاظ مینشن ہوئے. فہذا لا يدخل فی باب المقطوع ولا المرسل, تو یہ مقطوع یا مرسل کے باب میں نہیں آئے گا. کب نہیں آئے گا؟ جب راوی یہ کہے کہ غیر واحد نے بیان کیا ہے یا ثقہ نے بیان کیا ہے یا بعض اصحاب نے بیان کیا ہے, کہے کہ یہ نہیں. انما يدخل فی باب المجہول, یہ آئے گا کہاں؟ باب المجہول. تو یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے جو روایت پیش کی ہے تحاوی کی, اس میں ابراہیم نخعی کی یہ ورڈنگ نہیں ہے غیر واحد, نہ یہ ہے حدثنی ثقہ, نہ بعض اصحابنا, ایسا کچھ نہیں وہاں پہ. تو جب کچھ نہیں ہے تو وہ منقطع ہوگا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی, یہاں پہ دیکھیں ابراہیم نخعی
کیا یہ الفاظ یہاں مینشن نہیں ہے حدثنی غیر واحد یا اخبرنی غیر واحد یا کچھ نہیں ہے. تو جب راوی ابراہیم نخعی نے کچھ بیان ہی نہیں کیا تو منقطع ہی کہیں گے. اگر انہوں نے یاد کہہ دیا ہوتا کہ حدثنی غیر واحد یا حدثنی اصحابنا ایسا کچھ کہا ہوتا ابراہیم نخعی نے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ایک واسطہ بیان کریں لیکن مبہم ہے, یعنی واسطہ کیا مبہم ہے, ان نون ہے, یہ ہے, پھر بھی وہ مجہول ہی ہوتا. پھر بھی کیا ہوتا وہ روایت متصل بھی مان لو تو بھی وہ مجہول ہی ہوتا ہے. نہیں راوی یہ قاضی اعظم بھی وہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ثقہ ہو جائے گا, وہ مجہول ہی رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو سند انہوں نے پیش کی وہ منقطع ہی ہے. قاضی اعظم کے بقول بھی منقطع ہے کیونکہ قاضی اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ آدمی کہے راوی کہے, یہاں راوی نہیں کہہ رہے ہیں, یہاں راوی اس سند, وہ تو ایک الگ ضابطہ بتا رہے ہیں کہ میں جب ایسا بیان کرتا ہوں تو کئی لوگ ہوتے ہیں بیان کرنے والے. اب کئی لوگ ہوتے ہیں امام ابراہیم نخعی کے استاد کہتے ہیں غیر واحد, کئی لوگ ہوتے ہیں. اب کئی لوگ ہوتے ہیں اس میں اس کی کوئی بھی کنڈیشن ہوتی ہے, یہاں انہوں نے بیان ہی نہیں کیا, یہاں انہوں نے سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. تو اگر ذکر کر دیتے تب آپ قاضی اعظم کے قول سے حجت پکڑتے, انہوں نے ذکر نہیں کیا. دوسری بات وہ مجہول ہی ہے. اور تیسری بات یہاں پہ جو اصحاب کا نام لا رہے ہیں اصحاب وغیرہ ہے ہی نہیں, ان کی جو مرفوع روایت ہے اس میں وہ اور مرفوع روایت کے بیچ میں اصحاب نہیں ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ قاضی ایاز نے اصول بتایا ہے کہ یہ کہا کہ ہر روایت میں بعض اصحاب نہ ہونا چاہیے. ابراہیم نخعی اپنے کلیہ اصول بتا رہے ہیں. جب بھی وہ عبداللہ بن مسعود سے بیان کرے, جب بھی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرے تو وہ اصحاب سے ہوتی ہے ان کے, یہ کلیہ قاعدہ بیان کر دیا. اب ہر روایت میں وہ اپنی سند نہیں بیان کریں گے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ارے ایک منٹ, ارے بھائی انہوں نے گرچہ اپنا اصول بتا دیا, سب کچھ بیان کر دیا, لیکن جب سند کو اگر منقطع بیان کریں گے منقطع ہی مانی جائے گی. آپ الگ سوچ سے لا کے جو بحث کرنا کرو, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سند متصل ہے نا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم جو سند ہم نے پیش کیا وہ متصل ہے. آپ دوسرے دلائل سے لا کے بحث کرنا تو بحث کیجئے کہ بھئی اس متصل سند کے کو مقبول مانا جائے, یہ مانا جائے, قوی مانا جائے, اس کے قائم مقام مانا جائے, اس کی یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے, دنیا پر بحث ہوتی ہے. لیکن آپ متصل سند نہیں پیش کر رہے ہیں. ابراہیم نخعی نے اپنی سند کو متصل سند بنا کے نہیں پیش کیا, انہوں نے حذف کیا, انہوں نے وہاں پہ بیچ میں حذف کیا. اور یہاں پہ اس روایت میں پہلے آپ کنفرم کر دیں نا کہ اس روایت میں ہے کہ آپ تو اصحاب کی بات کر رہے تھے, وہ بھی کنفرم کریں کہ کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت میں ابراہیم نخعی متصل سند بیان نہیں کریں, منقطع سند ہے. اب ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود کے بیچ میں کون ہے, دوسری سند سے بیان کرے. ان کا یہ ضابطہ کہ میں غیر واحد سے بیان کرتا ہوں. بھائی غیر واحد سے یہ پتا چلا کہ کئی لوگوں سے بیان کرتے ہیں, لیکن اس سے سند کہاں صحیح ہو جائے گی, نہ سند متصل ہو جائے گی نہ سند صحیح ہو جائے گی. آپ اسے کیسے بتائیں جب تک پتا نہیں چلے گا کہ کون بندہ ہے, غیر واحد کون ہے. غیر واحد ضعیف بھی ہو سکتا ہے, غیر واحد کوئی بھی ہو سکتا ہے. غیر واحد بلکہ ہو سکتا ہے جو غیر واحد ہے اس کی بھی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہ ہوئی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے بیان کرتا ہوں تو میرا جو سورس ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں, بس یہ انہوں نے کہا. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے, نہ یہ ثابت ہوتا ہے اس سند متصل ہے, نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سند صحیح ہے. جی عبداللہ ابراہیم نخعی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں غیر واحد سے بیان کرتا ہوں, صرف انہوں نے کہا ہے غیر واحد اصحاب ابن مسعود سے بیان کرتا ہوں. تو یہ متصل ہو گئی. پھر بھی میری بات ہونے دیجیے, میری بات ہونے دیجیے 2 منٹ. نہیں کیسے دیکھو 2 منٹ نہیں, آپ اپنی بات بولیں. ایک منٹ الگ, انہوں نے ایک اپنا ضابطہ بتایا کہ میں ایسے بیان کرتا ہوں, لیکن یہاں جو روایت انہوں نے پیش کیا وہ منقطع ہی بیان کیا سند کو, اس کو آپ متصل نہیں بول سکتے. آپ لاکھ بحث کریں کہ انہوں نے یہ بیان کیا اس بیس پر ہم یہاں اس کو یہ مان لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو سند آپ نے پیش کی ہے یہ سند یہاں متصل نہیں ہے. اب اگر وہ عبداللہ بن مسعود کے قول کے, ابراہیم نخعی کے قول کی بنیاد پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں. اس کا جواب بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی پیش کردہ سند متصل نہیں ہے, یہ بات میں کلیئر کر چکا ہوں. اور یہ بھی میں کلیئر کر چکا ہوں کہ وہ جو آپ ان کا قول الگ سے لا رہے ہو اس قول سے بھی اس سند کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. سند تو متصل نہیں ہوگی, لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ متصل کے قائم مقام ہے اور وہ صحیح ہے, کیونکہ وہ کون ہے, اننون ہے. آپ ان کا نام بتاؤ تاکہ پتا چلے وہ کون ہیں, ان کے بارے میں تحقیق ہو سکے. جب تک آپ ان کا نام نہیں بتاؤ گے وہ روایت ضعیف ہی رہے گی. جی بھائی وہی بات دہرائیے مت, آپ جو میں مطالبہ کروں اس کا جواب دیجیے. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں سب سے پہلی بات, ابراہیم نخعی کے آپ نے کہا کہ سیکنڈ اگر میننگ لے تو اصحابو سے نقل کر رہے, یہ معنی ثابت ہو جائے گا. تو اسی روایت میں ثابت ہوتا ہے اصحابو بولے. اگر پہلا معنی لے تو منقطع ہوگا آپ نے کہا, لیکن دوسری جگہ پر انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے جب بھی ابن مسعود سے بیان کروں تو میں کہتا ہوں میں ان کے غیر واحد اصحاب سے بیان کرتا ہوں.
ابن مسعود کے اصحاب سے وہ غیر واحد سے بیان کرتے ہیں. اور آپ نے قاضی عیاض کا جو قول پیش کیا اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر واحد جب راوی کہے، یہ نہیں ہے کہ ہر سند میں کہے بھائی، ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے ایک محدث کا، وہ اس طرح سے اس کے قاعدے کے حساب سے بیان کرتا ہے. ایک جگہ اس نے وضاحت کر دی تو دوسری جگہ پر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے اپنا قاعدہ بیان کر دیا کہ جب بھی میں ابن مسعود سے بیان کروں تو ان کے غیر واحد اصحاب سے ہوتی ہے، تو لہذا روایت متصل ہو گئی. اب دوسری بحث ہے کہ کیا یہ جو غیر واحد اصحاب ہے کیا یہ مجہول ہے یا کون ہے یہ لوگ. تو اس پر اگر بحث کرنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ یہ غیر واحد اصحاب جو ہے ابن مسعود کے، جو ابراہیم نخعی کے استاد ہے، وہ سارے ثقہ ہے. انشاءاللہ اس پر اگر بحث آگے کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ کروں گا ثابت، کیونکہ روایت آپ تو کو وقت متصل دیا ہے ہے، ہی. آپ بول دیجئے، آپ جو بولنا چاہتے ہیں اس موضوع پر بول دیجئے، اسی پر، یہ روایت پر جی بولیے. جی ہاں میں پڑھ بھی لیتا ہوں اس کو. منصور صحیح ہے. منصور کہتے ہیں عن ابراہیم قال کان اصحاب عبداللہ الذی یقرؤون الناس ویعلمونہم السنہ علقمہ والاسود والمسروق والحارث بن قیس وعمر بن شرحبیل. فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے جو اصحاب لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتے تھے اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے وہ یہ اصحاب ہے. اور یہ دونوں اصحاب جو علقمہ اور اسود ہے یہ ابراہیم نخعی کے خاندان کے ہیں. ابراہیم نخعی نے ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی، پوری زندگی. اور عبداللہ بن مسعود کا فقہ جو ہے انہوں نے انہی اصحاب سے سیکھا ہے. یہ علی بن مدینی کا قول میں علل سے پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں قول کان اصحاب عبداللہ الذی یقرؤون الناس بقراءتی ویفتونہم سنت علقمہ والاسود والمسروق بعدہ والستہ وکان اعلم اہل الکوفہ باصحاب عبداللہ وطریقتہم ومذہبہم ابراہیم والشعبی الا ان شعبی کان یذهب مذہب مسروق یاخذ عن علی واہل المدینہ وغیر وکان ابراہیم یذهب مذہب عبداللہ اصحاب عبداللہ هو لا. وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کا جو مذہب ہے وہ انہی اصحاب کا مذہب ہے. اور ابراہیم نخعی نے خود فرما دیا یہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے سنت کی، اور ابراہیم نخعی نے ان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری. تو جو بھی ابراہیم نخعی جب وہ کہے کہ اصحاب ابن مسعود ہے اس سے یہ مراد ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے ہی انہوں نے فقہ ابن مسعود اخذ کی ہے. ٹھیک ہے، میرے بات ہو گئی ہے. میں انشاءاللہ محدثین کے حوالے نہیں دوں گا کیونکہ محدثین کے حوالے بہت طویل ہے، تو وقت کم دیا ہے شیخ نے، تو میں اتنا پہ وقفہ کرتا ہوں. جی شیخ، آپ نے ان کے سارے سوال ایک منٹ یہ سارے حوالے دے دے جتنا دینا ہے. جی دے بار بار ان دیے. کو شکوانا رہے، دے دے محدثین کا حوالہ لا پیش کرو اس کو. اچھا چلو محدثین کا بھی حوالہ دے دو بھائی. شیخ آپ کو بول رہے ہیں محدثین کا بھی حوالہ دے دو، جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں بول دیجئے. ان کی روایت ابراہیم نخعی کی روایت حجت نہیں ہے. اب میں حجت کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں اور ذہبی سے اس کی روایت کو صحیح کہنا بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیے ذہبی کہہ رہے ہیں کہ نام وَإِن صح اسناد الى تابعی متوسط الطبقہ، متوسط طبقہ کے تابعی کی تک روایت اگر ثابت ہو گئی کا مراسل مجاہد و ابراہیم و شعبی فہو مرسل جید لا بأس بہ. ذہبی کا موقف کیا ہے کہ وہ مرسل جید ہوتی ہے، لا بأس بہ. یہ ذہبی نے اپنی خود کی کتاب میں فرمایا ہے. تو جب کہا تھا کہ یہ حجت نہیں ہے، حجیت جو ہوتی ہے وہ ایک دم اعلی درجے کی روایت ہوتی ہے، اس کے نیچے ہوتی ہے لا بأس بہ. صحیح کے درجے میں حجیت سب سے اعلی ہوتی ہے، اس کے نیچے لا بأس بہ ہوتی ہے. تو ان کو حوالہ دکھائیں، جیسے پرانا والا دکھائے تھے نا اس سے پہلے والا، وہ بھی لا کے دکھائیں پھر بات کریں. ہاں یہ بھی حوالہ دے دو. کتاب کا نام بھی پیش کر دیا. ہاں دوسری بات ذہبی کا جواب، ابھی انہوں نے کہا تھا امام شافعی، میں امام شافعی کا بھی جواب دیتا ہوں. امام شافعی کا اصول جو ہے، ایک منٹ اس کو پہلے ذرا اس کا حوالہ لگائیں، کون سی کتاب ہے یہ؟ ہاں امام شافعی کے حوالے سے کہا تھا کہ ابراہیم نخعی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت نہیں بیان کی، وہ منقطع ہے. تو امام شافعی کا مذہب جو ہے نا وہ کافی متشدد ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل عراق کی اگر روایت صحیح سند متصل ثابت ہو جائے اور ہمارے اہل مدینہ نے یا مکہ والوں نے اس کو روایت نہ کیا ہو تو وہ روایت ہم حجت نہیں لیتے، اس روایت سے حجت نہیں لیتے. یہ امام شافعی کا موقف ہے. یہ امام شافعی کا موقف بہت ہی متشدد ہے. وہ اہل عراق کی روایت قبول ہی نہیں کرتے تھے. مدینہ کی روایت موجود نہ ہو، مکہ کی نہ ہو، تو وہ روایت قبول نہیں کرتے تھے. میں اس کا حوالہ دیتا ہوں. آپ اپنی بات اچھے سے پیش کر دیجیے، شیخ نے کہا ہے. جی نہیں جتنا ہے سب پیش کرو، کیونکہ کہتے ہیں ہمیں بولنے نہیں جاتا، جتنا ہے سب پیش کر ڈالو اس روایت پہ آپ کے پاس. جی یہ میں شافعی کا قول پیش کیا ہوں، آپ اس کو لگائے اسکرین پر، میں ریڈ کرتا ہوں اس کو. ہاں یہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم ہے، وہ فرما رہے ہیں اور حدثنا یونس بن عبد الاعلی، سند اس کی بالکل صحیح ہے، ایک ہی راوی بیچ میں. قال سمعت الشافعی یقول،
والله لو صح الاسناد من حدیث العراق غایت ما یکون من الصحہ. دیکھیے فرما رہے کہ اعلی درجے کی صحت پر وہ ہو عراق کی روایت. ثم لم اجد له اصلا عندنا یعنی بالمدینہ والمکہ، اور ہمارے پاس اس کی اصل موجود نہ ہو مکہ مدینہ میں، علی ای وجہ کوئی بھی طریقے سے، کان لم اکن اعنی بذلک الحدیث علی ای صحہ، کان یعنی وہ کسی طرح کی بھی حدیث ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات وہ فرما رہے اسی کے روایت کے نیچے ربیع بن سلیمان نقل کرتے ہیں، سمیت الشافعی یقول اذا جاوز الحدیث حرمین فقد ضعف نخع. دیکھیے ابراہیم نخعی کے واقع نخع سے، تو یہ کہہ رہے کہ جب ہمارے یعنی حرمین کی روایت آ گئی تو عراقیوں کی روایت کو ضعیف قرار دو. تو یہ شافعی کا اصول ہے، شافعی کا پرسنل اصول ہے. شافعی کا اصول شیخ صاحب بھی نہیں مانتے ہیں. جب وہ تدلیس کے تعلق سے موقف ہے شافعی کا، وہ شیخ صاحب بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جب ان سے روایت کرے ایک بار بھی تو اس کی روایت مقبول نہیں جب تک حدثنا نہ کہے. تو شیخ صاحب بھی اس کو نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے. شیخ صاحب اگر آپ یہ شافعی کا قاعدہ مانتے ہیں تو مجھے بتائیں ذرا. یہ بات شافعی کی ہو گئی. اب میں انشاءاللہ اور بھی حوالہ دیتا ہوں ایک سیکنڈ. یہ یعقوب بن سفیان الفسوی کی طرف سے ہے. وہ فرماتے حدثنا فضل قال سمعت ابا عبداللہ یعنی احمد بن حنبل یقول مراسیل سعید بن مسیب اصح المراسیل ومراسیل ابراہیم نقی لا بأس بها. کیا فرما رہے وہ؟ مراسیل ابراہیم نقی لا بأس بها، لہذا مراسیل ابراہیم نقی احمد کے نزدیک بھی بالکل صحیح ہے. تو شافعی کے مقابلے میں احمد بن حنبل علم جرح و تعدیل کے اور علل کے بڑے ماہر ہے. بلکہ شافعی کا خود کا قول بھی ہے اس بارے میں کہ علل کے مسئلے ان سے لو. بہرحال وہ الگ قول ہے، لیکن شافعی کا قول جو ہے وہ حجت نہیں ہے. ان کے مقابلے میں علل کے امام جو ہے ان کے قول حجت ہوتے ہیں. شافعی علل میں اتنے ماہر نہیں تھے جتنے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین تھے. میں یحییٰ بن معین سے بھی پیش کرتا ہوں، وہ کیا لگا دیجیے. جی یہ یحییٰ بن معین کا بھی قول میں پیش، یہ ان کی کتاب تاریخ میں ہے. فرماتے ہیں قول یحییٰ بن معین مراسیل ابراہیم صحیحۃ الا حدیث تاجر البحرین و حدیث زاہق فی الصلاۃ. یہ دو روایت کے علاوہ مراسیل ابراہیم نخعی ساری کے ساری صحیح ہے. یہ دو علل کے امام یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل. اس کے پہلے میں نے امام علی بن مدینی کا بھی پیش کیا کہ عبداللہ بن مسعود سے جب یہ بیان کرتے تو وہ ان اصحاب سے ہوتی ہے، ان کی پوری فقہ ان اصحاب سے ہوتی ہے. علل علی بن مدینی سے میں نے پیش کیا. تو تین علل کے امام میں نے پیش کیا. ذہبی چوتھا پیش کیا. اس کے پہلے میں نے عبداللہ ابو عمر یعنی ابن عبد البر کا بھی پیش کیا تھا. میں وہ بھی لگاتا ہوں اجماع والا قول. یہ قول الاستذکار میں ہے. ابن عبد البر فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا، کیا فرما رہے؟ وَأَجْمَعُوا ہاں جی کی حوالہ ہے نا. ہاں وَأَجْمَعُوا أَنَّ مراسیل ابراہیم صحیح، فرما رہے ہیں مراسیل ابراہیم صحیح ہے، اس پر اجماع ہے. تو بالکل واضح طور پر اسی طرح سے امام طحاوی نے بھی اس روایت کے تحت جو میں نے پیش کیا تھا رفع الیدین والی. ہمارے جو بھائی بہن سن رہے ہیں ان کو میں ایک بات بتا دوں. دیکھیے پوری کوشش کیا ہو رہی ہے. اب دیکھو جیسے الیکٹرک کا وائر ہے، اچھا ہے لیکن بیچ میں کٹ ہے، بریک ہے، اگر بیچ میں وائر کٹ ہو گیا ہے تو کرنٹ نہیں آنے والا ہے نا. کرنٹ آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. پانی کا پائپ اچھا مضبوط ہے لیکن بیچ میں بریک ہو گیا ہے تو پانی پہنچے گا کیا؟ نہیں پہنچے گا. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، پوری جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے، شیخ کفایت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، یعنی کہ الیکٹرک کنیکٹ وائر کٹا ہوا ہے، بیچ میں پانی کا پائپ بیچ میں سے ٹوٹا ہوا ہے. جی یہ امام طحاوی کا قول ہے. امام طحاوی کا قول میں پیش کر رہا ہوں جس میں امام طحاوی فرما رہے ہیں، چیٹ میں ہے سب. جی بولیے. دیکھیں امام طحاوی اسی روایت رفع الیدین والی روایت کو نقل کرنے کے بعد اس سے حجت لیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کان ابراہیم اذا ارسل عن عبداللہ لم يرسل الا بعد صحت عنده وتواتر روایہ عن عبداللہ وكذلك هذا الذي ارسله عن عبداللہ لم يرسله الا ومخرجه عنده احسن من مخرج ما يروي عن رجل بعینه عن عبداللہ. مطلب ابراہیم نقی جب عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں تو وہ ارسال اصل میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے ابن مسعود سے سنا، یعنی اتنی صحت ہوتی ہے اس میں کہ وہ ڈائریکٹلی ابن مسعود سے سنا. کون سی کتاب سے اس طرح کی روایت یہ شرح معانی الاثار یا شرح مشکل الاثار طحاوی کی، دونوں میں سے ایک کتاب ہے. ایک سیکنڈ میں ابن رجب کا بھی کال پیش کرتا ہوں.
تو جو بھائی ہمارے آئے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ کنیکشن بتائیں، اور شیخ کفایت بتا رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. ہاں، یہ ابن رجب الحنبلی جو ہے وہ علل کے، یہ بھی علل کے امام میں سے، وہ اپنی علل میں ہی فرماتے ہیں، جو علل ترمذی کی انہوں نے جو ہے شرح کی ہے، جو بھی کیے اس پہ بحث کی ہے جو. ہاں وہ فرما رہے، دیکھیے ترجیح مرسل علی مسند لیکن النخعی خاصۃ فیما ارسلہ عن ابن مسعود خاصۃ وقد قال احمد فی مراسل ابراہیم لا باس بہ. وہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا بات کہ مرسل روایت حجت نہیں ہوں گی، بہرحال حجت نہیں ہے ان کے نزدیک، لیکن وہ کہہ رہے جب ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے کہے تو یہ خاص ہے، یہ حجت ہے. کیا فرما رہے؟ یہ مرسل علی مسند، ترجیح مرسل علی مسند، تو اور یہ لیکن خاص ہے ابراہیم نخعی سے، اور وہ ابن مسعود سے جب بیان کرے خاص اس سے، تو یہ روایت جب وہ مانیں گے کہ وہ ان کی مسند پہ ترجیح ہوتی ہے. تو یہ بات ابن رجب نے کہا. میں اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں، اور حوالے ہے لیکن میں نے کلیکٹ نہیں کیا اس کو، اتنے کافی. ٹھیک ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ طے کر لو یہ روایت متصل ہے یا مرسل ہے. اس بندے نے جتنے حوالے دیے سب میں ائمہ کیا کرے؟ مرسل مرسل مرسل. وہ اللہ کے بندے، شرم نہیں آتی ہے؟ حوالہ دے رہا مرسل کا اور دعویٰ کر رہا ہے کہ متصل سند ہے. یہ سارے اسے میں نے آج بھی کہا، ہمیشہ کہا کہ اگر اس بات پر بحث کرنا ہے کہ مرسل حدیث حجت ہوتی ہے، کس کی مرسل حجت ہوتی ہے کس کی نہیں، اس پر الگ سے بات ہو جائے گی. لیکن پہلے طے تو کر کہ یہ روایت مرسل ہے متصل ہے، دعویٰ ہے متصل، حوالے سب مرسل کے. ایک بھی حوالہ اس شخص کے دعوے پہ فٹ نہیں ہوتا. یہ سارے دعوے ہیں، یہ سارے حوالے مرسل کے بارے میں، اور یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں متصل سند پیش کر رہا ہوں. اور میاں متصل پیش کر رہا ہوں، مرسل کے حوالے کیوں لایا؟ اس کی ساری دلیلیں بیکار ہیں. اگر یہ مرسل پہ بحث کرنا چاہتا ہے یہ بندہ تو مرسل پر الگ سے بات ہوگی، لیکن یہاں اسے اعتراف کرنا ہوگا کہ اس کی پیش کردہ روایت مرسل ہے، متصل ہے. تو مان لیجیے مرسل ہے، پھر بات لا حوالے ایک نہیں 1000 حوالے لے کے آ. اب شروع میں کہے گا دعویٰ کرے گا نہیں متصل ہے، حوالے لے گا مرسل کے، کیسے مان لیں گے؟ تو یہ خلاصہ اس کے سارے حوالوں کا جواب یہ ہے کہ اس کے سارے حوالے دعوے سے غیر متعلق ہے. یا تو یہ قبول کر لے، یہ قبول کر لے کہ میری پیش کردہ سند مرسل ہے، اس کا اعتراف کرے، پھر مرسل کے جتنے حوالے پیش کرے گا ہم اس پہ بات کریں گے کہ مرسل چاہے ابراہیم نخعی کی ہو، حسن بصری کسی کی بھی ہو، وہ حجت ہے کہ نہیں ہے، اس پر بات ہوگی. لیکن پہلے بندہ طے تو کرے کہ جو سند پیش کیا وہ ہے کیا، متصل ہے یا مرسل ہے. پہلے اس کا اعتراف کرے کہ بھئی ہماری پیش کردہ روایت مرسل ہے، مرسل ضعیف ہوتی ہے. اب ان کی مرسل صحیح ہو جائے گی نہیں صحیح ہو جائے گی، محدثین کیا کہتے ہیں یہی حوالے سے، محدثین کے مرسل کے تعلق سے، اور حوالے نہیں ہے. محدثین میں اختلاف ہے، بہت سارے معلوم میں اختلاف ہے. تو ایک کچھ حوالے لا کے اس کو آپ جو ہے صحیح ثابت کر جاؤ گے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات، یہ بندہ کہتا ہے کہ ابراہیم نخعی کے بڑے بڑے شاگردوں کا نام بیچ میں گرا نا کہ یہی وہ شاگرد ہیں. ارے ان شاگردوں سے ان جو علقمہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، ان کی صرف ابراہیم نخعی شاگرد تھے، دنیا میں اور کسی نے نہیں سیکھا ان سے. یہ عبداللہ بن مسعود کے کبار تلامذہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبار تلامذہ، جو بڑے بڑے تلامذہ ہیں، اس میں نام ہے نا دیکھیے کہ علقمہ مسروق کے جو بڑے بڑے تلامذہ ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے جو شاگرد ہیں، اگر وہ روایت بیان کر رہے ہیں ترک رفع دین کی، تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کو صرف پتہ چلا پوری دنیا میں اور کسی کو نہیں پتہ چلا؟ ان شاگردوں نے سب نے صرف امام نخعی کو جا کے روایت سنائے اور کسی کو بیان نہیں کیا. تو بہرحال یہ بالکل گپ ہے، انہوں نے اس کو تسلیم ہی، اس کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ متصل سند ہے اور سارے حوالے لا رہے مرسل کے. تو ایک بھی حوالہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک آپ یہ دعویٰ برقرار رکھو گے کہ آپ کی پیش کردہ سند متصل ہے. آپ اعتراف کر لو کہ مرسل ہے، پھر مرسل کے حوالے لاؤ، ہم اس پر جو ہے بات کرتے ہیں. یہ جتنے بھی یہ حوالے لا رہے ہیں ان میں سے کوئی حوالہ کارگر نہیں. مرسل پہ تو بہت بحث ہو سکتی ہے نا، ہم بھی 500 حوالے لے کے آ سکتے ہیں کہ دوسرے محدثین نے کیا کہا. تو یہ پہلے صاحب آپ اعتراف کریں، پہلے آپ اگر اس کو تسلیم کر لیں کہ بھئی ہماری پیش کردہ سند مرسل ہے، پھر مرسل کے حوالے لاؤ، ہم اس پر بات کرنے کے تیار. ابراہیم نخعی کی مرسل ہو، حسن بصری کی ہو، جتنے بھی مرسلات ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مرسل حدیث حجت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی، یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جو سند پیش کیا، پہلے تمہارا جو دعویٰ تو پہلے ثابت ہو نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں دنیا احناف سے کسی سے بھی کہ ایک متصل صحیح سند لے کر آؤ، کوئی کسی کے بس میں نہیں کہ پیش کر دے. جو پیش کیا آپ نے وہ اس کو مرسل بولو،
اس کو منقطع بولو, متصل نہیں بول سکتے. اگر اس کو مرسل کے دلائل لا رہے تو پہلے تسلیم کرو کہ ہاں بھائی ہم نے جو پیش کیا ہے وہ مرسل ہے. اب مرسل ہے لیکن ہم مرسل کو بھی کیا کریں گے, جو ہے صحیح مانیں گے, ہم اس پر بات کریں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سارے حوالے, اس میں سے ایک بھی حوالے سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی پیش کردہ روایت متصل ہے, صحیح ہے. ایک بھی روایت سے ثابت نہیں ہوتا. پہلے آپ یہ ثابت کر دیں, قبول کر لیں کہ بھئی ہماری روایت مرسل ہے, لیکن پھر بھی بحیثیت مرسل صحیح مان لو. مرسل ہونے کے بعد بھی یہ وجہ فلاں وجہ دنیا بھر کی وجہ بتا کے آپ بولو کہ ہم صحیح مان لیتے ہیں مرسل ہے تو بھی. لیکن پہلے یہ کنفرم کرو کہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے وہ ہے کیا, متصل ہے یا مرسل ہے. سب کو پتا چلے دنیا کو نا کہ تمہاری جھولی میں ہے کیا. آپ ٹائٹل دو گے, شروع میں دعویٰ کرو گے متصل, اور حوالے لاؤ گے مرسل کے, کسی ایک کا حوالہ لاؤ نا, سند میں نام ذکر ہو, متصل سند ذکر ہو, پھر اس کو صحیح کہا جا رہا ہے, ایک لاؤ پھر بات ہوگی. تو خلاصے ہے کہ جو روایت آپ نے پیش کیا ہے وہ متصل نہیں, صحیح بات متصل نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مرسل کی حدیثیں لانا, مرسل کے دعوے, مرسل کے جو ہے وہ لانا ہے, حوالے لانا, تو پہلے تسلیم کر لو کہ آپ جو سند پہ بات کرو وہ سند مرسل ہے, پھر ہم مرسل پہ الگ سے بات کر لیں گے. تو یہ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے. الگ سے ہم آپ کو دوسری ہسٹری میں بلائیں گے, مرسل پہ جتنے حوالے لانا لاؤ, ہم اس پہ الگ سے بات کریں گے کہ مرسل حدیث کا, مرسل سند کا کیا حکم ہوتا ہے, قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی, کس کی ہوتی کس کی نہیں, پورا ڈیٹیل میں بات ہو جائے گا. لیکن پہلے یہ طے ہو جائے کہ یہ سند جو آپ نے پیش کیا وہ مرسل ہے یا متصل ہے. جی صحیح بات. اچھا تو بھائی شروع بھائی شیخ نے بہت ویلڈ ایک سوال پوچھا کہ آپ نے جتنے حوالے دیے کہ مرسل قبول ہے, مرسل قبول ہے, اس کے متعلق ہے ابراہیم نقی رحمہ اللہ کی مرسل قبول ہے, تو آپ مرسل کی بات کر رہے ہو یا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سند متصل ہے؟ آپ دو میں سے ایک پوزیشن لے لو. یا اگر متصل بول رہے ہو تو یہ سارے جو آپ نے مراسیل کے تعلق سے جو حوالے دیے نا, پھر وہ تو انڈر ڈسکشن آئیں گے ہی نہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہو متصل نہیں ہے مرسل ہے, تو چلو اس بارے میں بات کریں گے. دو میں سے ایک کشتی میں چلے جاؤ. ایک آپ نے پاؤں یہ بوٹ میں رکھا ہے, ایک یہ بوٹ میں رکھا ہے, اور دونوں کشتی صحیح نہیں ہو سکتی نا, یا تو ہے مرسل یا تو متصل ہے. تو بھائی بتا دو نا ذرا کیا آپ کا موقف کیا ہے. جی الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شیخ صاحب, میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا آپ سمجھ نہیں پا رہے. میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود سے ابراہیم نخعی کی ملاقات ثابت نہیں ہے. اس حیثیت سے یہ روایت جو ہے مرسل ہوتی ہے. لیکن اگر اس حیثیت سے یہ متصل ہے, فلاں حیثیت سے, دھماکے حیثیت سے, تو سارے محدثین کہتے ہیں نا متصل ہے. وہ سارے محدثین کہتے ہیں ابراہیم نخعی کی ہر حدیث, ابن مسعود کی ساری حدیث متصل ہے. وہ تو مرسل بول کے حکم لگا رہے نا بھائی, یہ حیثیت ہے وہ حیثیت ہے, اس سے تمہارا دعویٰ یہ نہیں ثابت ہوئے گا متصل ہے. پہلے اپنے دعویٰ صحیح ثابت کرو. مرسل پہ بات کرنا ہے, میں کہاں کہہ رہا ہوں اس پہ بات نہیں ہو سکی, لیکن اب تمہیں ہم نے پورا موقع دیا کہ جتنی دلائل لانا پیش کرو. سارے دلائل تم نے مرسل کے لائے, اور میں ہر اسٹریم سے کہہ رہا ہوں کہ مرسل پر الگ سے بات ہوگی, مرسل پر الگ سے بات ہوگی. پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ جو روایت تم نے پیش کیا یہ روایت مرسل نہیں ہے. اس روایت میں ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود کے بیچ میں کون ہے, بالکل ذکر نہیں ہے, منقطع. اب اگر اس کو صحیح ثابت کرنا ہے اس مرسل کو, تو ہم اس بات پر بحث کریں گے جو خود ابراہیم نخعی نے کہا ہے کہ ہم غیر واحد بیچ میں ہوتے ہیں اس لیے ہم بیان نہیں کرتے. ہم بات کریں گے سارے جو ہے اقوال پر, لیکن پہلے یہ طے ہوگا ان سارے اقوال میں سے کوئی بھی قول یا کوئی بھی جو ہے حوالہ یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ ابراہیم نخعی کی جو روایت آپ نے پیش کی ہے وہ متصل ہے. جی تو پہلے یہ دعویٰ کرو نا کہ یہ مرسل ہے, یہ منقطع ہے, اور کہو کہ ہم منقطع ہی کو صحیح مانیں گے, ہم مرسل ہی کو صحیح مانیں گے, تو پھر مرسل پر الگ سے بات ہوگی. ہم نے پورا موقع دیا آپ کو, اس لیے آپ اس کو متصل بھی بولو اور حوالے لا مرسل کو. یہ لوگ مرسل کیوں بول رہے ہیں, یہ سارے حوالے میں مرسل کیوں, اس کا ٹائٹل مرسل کیوں, جی یہ سب مرسل بول کر مرسل صحیح ہے, مرسل صحیح ہے. یعنی ابراہیم نخعی کا جو بیان ہے کہ غیر واحد ہوتے ہیں, اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی مرسل ہی بول رہے ہیں, اس کو مرسل ہی بول رہے ہیں. یہ مرسل بول رہے ہیں کہ مرسل کے پیچھے یہ مسئلہ ہے اس لیے صحیح مان لو. یہ ساری چیزیں بات کی جا سکتی, لیکن ان تمام حوالوں سے وہ ابراہیم نخعی کی یہ سند ابراہیم نخعی کی اس سند کی طرح نہیں ہو جائے گی جس میں ابراہیم نخعی حدثنی اور نام لے لیتے ہیں کسی کا. ابراہیم نخعی جب کسی کا نام لے لیتے ہیں کہ نام لے کے بیان کرتے ہیں, تو یہ سند اس طرح سے متصل نہیں ہو جائے گی. تو پہلے یہ دعویٰ کر لو بھائی کہ آپ کے جھولی میں ہے کیا, متصل سند ہے یا مرسل ہے. اگر متصل ہے تو اتصال ثابت کر دو, آپ کے ایک حوالے سے بھی متصل ثابت نہیں ہو رہی ہے, اور اگر مرسل ہے تو اس پر ہم الگ سے بحث کر لیں گے. جی ٹھیک بھائی. صرف شروع بھائی آپ نے خود جتنے سارے حوالے دیے وہ سب میں دیا ہے کہ مرسل ہے, تو آپ ابھی ایک بات پہ آ جاؤ, یا تو مرسل کہو یا تو متصل کہو. آپ دونوں, یعنی آپ نے خود اتنے سارے حوالے دیے جو بتا رہے ہیں کہ مرسل ہے یہ, تو آپ دو میں سے میں بتاتا ہوں. دیکھیے
मुरसल तो है, इब्राहिम नखी इब्न मसूद मुरसल तो है, बस। लेकिन देख, उन्होंने आपने एक बात मिनट, बयान बोली। किया है। बस ये यहाँ पे हम लोग रुकिए। last में मुरसल debate है, कर रहे हैं। वो एक ही है। आप उसका एक स्टेटस तय करो, ये सनद मुरसल है, और बाद में आपको जो बहस करना है कि ये मुरसल को हम सही मानेंगे क्या मानेंगे, उस पर हम अलग स्ट्रीम में बात करेंगे, इसमें नहीं बात करेंगे। क्यों? ताकि प्रूफ हो जाए कि आप उसको मुत्तसिल साबित नहीं कर सके, आपने तस्लीम किया वो मुरसल है। तो एक राउंड में एक नतीजा सामने क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट आउट होना चाहिए कि आपकी पेश करदा रिवायत क्या है, वो मुनक़ते मुरसल है, ये आप तस्लीम कर लो। फिर हम बात करेंगे कि इनकी मुरसल सही है कि नहीं है, वो अलग से बात करेंगे। ये मैसेज जाना चाहिए सबको कि आप लोगों की झोली में एक भी रिवायत मुत्तसिल नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मुरसल है लेकिन बस उसकी बहुत वैल्यू है, कीमती है, अच्छी है, एक्सेप्टेड है, आप वो सब नहीं, कह रहे हैं? नहीं, तो अरे वो बात भाई, हम उस पे हम तैयार हैं, कहाँ, बिल्कुल नहीं। उस पे बात करने बिल्कुल से हम नहीं, कहाँ बिल्कुल भाग रहे हैं? तैयार है। हाँ, भाग नहीं रहे हैं जी। बिल्कुल लेकिन नहीं, बिल्कुल उसमें फाइनली हम तो बात आपने करेंगे कहा कि कि ये पहले इसको आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये रवायत मुत्तसिल है, या तो इत्तिसाल साबित करो जितना भी हाथ पर चलाना है, मुत्तसिल साबित करो, मैंने या इतराज करने के लिए मुत्तसिल मैंने है। ठीक है, शेख साहब इत्तिसाल मैंने आते साथ ही और पिछले स्ट्रीम में ही साबित किया है। गैर वाहिद बिन अस्हाब मिनट। इब्न मसूद, इत्तिसाल मैंने पहले ही साबित ठीक है, कर दिया तो अभी क्या कि करो, जब आपको भी वो इत्तिसाल पे आप वापस आ गए ना। अभी सुनो, आप अभी मुरसल बोले कि मुरसल तो है, और अभी आप इत्तिसाल पे वापस आ नहीं गए नहीं कि नहीं, भाई देखो जैद भाई, ये शख्स उसको लेके पकड़ा हुआ, हम इससे इस तरह नहीं बात करने देंगे। ये शख्स मुरसल, सारे हवाले मुरसल दे रहा है, और शुरू में दावा कर रहा है कि मैं मुत्तसिल साबित कर रहा हूं। मुत्तसिल से ये सारे अभी वो मुहद्दिसीन क्या मुरसल उसको बोले, मुत्तसिल अभी नहीं आके बोलते? फिर से कॉन्ट्रडिक्ट करके मुत्तसिल पे आ गए जब उनकी गिरफ्त की आपने, ये पकड़ लिए भाई मुरसल है। आप भाई ये मानने में तकलीफ क्यों हो रही है? आप मान एक मिनट लो फिर कि से ये लाके पूछते हैं। मुरसल है, और मुरसल हम सही मानेंगे। फिर मुरसल को सही मानने के जो बेस है आपका ना, इब्राहिम नखई का कौल, उस बेस को हम काउंटर करेंगे कि उसमें कितने झोल है। यानी वो इमाम खुद इब्राहिम, झोल आपकी इस्तेलाल में, इब्राहिम नखई ने भी ये क्लेम नहीं किया है कि हम गैर वाहिद जिनको बोलते हैं वो सब के सब सिखा है। इब्राहिम नखई ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि और इब्ने मसूद के बीच में जो गैर वाहिद होते हैं वो सब के सब सिका है। इब्राहिम नखई से हरगिज़ साबित नहीं, उन्होंने भी दावा नहीं किया। सेहत का तुम बैठ के सेहत का दावा करते फिर रहो। तो पहले ये कबूल करो, ये दर्दनाक एतराफ करो कि भैया आपकी पेश करदा जो सनद है ना, वो मुनक़ते है या मुरसल है, मुत्तसिल तो नहीं है। वो इधर उधर के हवाले लाके तुम इसको मुत्तसिल साबित, इस दूसरे मुत्तसिल क्या होती है? इब्राहिम नखई की बहुत सारी मुत्तसिल हदीस है, उसको निकाल के बताओ एग्जाम्पल में कैसे मुत्तसिल होती है। तो जब तक इब्राहिम नखई और अब्दुल्लाह बिन मसूद के बीच में इब्राहिम नखई किसी को नहीं बताएंगे, हवाला नहीं बताएंगे, तब तक वो मुनक़ते रहेगी। ये काजी याज के हवाले से कशीद कर रहे थे साहब, तो काजी याज ने कहा ना, जब कोई कहता है बाजो अस्हाबुना, तो वो मुत्तसिल माना जाता है उसको, गरचे मजहूल माना जाए। इब्राहिम नखई ने यहाँ अस्हाबुना भी नहीं कहा है। वो जो अस्हाब है, मैं शुरू में क्लियर कर चुका हूं कि वो मौकूफ से लिंक है, वो मरफू से लिंक नहीं है। हाँ, और अगर मरफू से लिंक करोगे तो भी मुनक़ते है वो, उनके असहाब उनके शागिर्द होंगे नहीं। अब्दुल्ला इब्राहिम नखई के असाते नहीं होंगे। अगर उसको मरफू से लिंक करोगे तो इब्राहिम नखई के असहाब असाते नहीं होंगे, और अगर उसको अब्दुल्लाह इब्न मसूद से लिंक करोगे तो फिर वो मरफू हिस्सा टूट जाएगा। तो बहरहाल इन्होंने जो सनद पेश की है, उस सनद में इब्राहिम नखई और अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बीच में ना किसी रावी का नाम है, ना गैर वाहिद के अल्फाज हैं, ना असहाबुना के अल्फाज हैं, कुछ नहीं है। इसलिए साफ तौर से तस्लीम कर लो कि ये सनद मुरसल है या मुनक़ते है। फिर आगे मुरसल भी सही होती है या इनकी मुरसल सही होती है, उस पर हम अलग स्ट्रीम में बात करेंगे। लेकिन यहां मैं किसी सूरत में आपको यह नहीं कहने दूंगा कि ये मुत्तसिल है जब तक इसका सबूत नहीं दूंगा इत्तिसाल जी। शेख, मैं इनसे अभी एक आखिरी बार पूछ लेता हूँ कि वो अभी दो में से कौन से, क्योंकि एक पांव इधर था, फिर इधर था, फिर इधर गए, फिर इधर आ गए, तो अभी देख लेते हैं लास्ट में कहाँ पे है भाई। सिर्फ शुरू भाई, आप अभी लास्ट पोजीशन आपकी क्या है? अगर आप कह रहे हैं मुरसल है सनद के एतबार से, भले ही आप ये कहिए मुरसल बहुत अहम है, बहुत एक्सेप्टेड है, लेकिन वो सनद के एतबार से मुरसल है या मुत्तसिल? अगर मुत्तसिल है तो मुरसल नहीं है, मुरसल है तो मुत्तसिल नहीं है। आप दोनों कैसे बोल रहे हो? हाँ जी, दो में से एक बोलो, फिल हकीकत रियलिटी में क्या है। और अगर आप बोल रहे हो मुत्तसिल है, तो आपके ही खुद के बनाए हुए ये सारे हवाले मुरसल के ताल्लुक से, ये सब अभी कंसिडरेशन में आ ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो दो में से एक की तरफ जाइए, बताइए। जैद भाई वो इबारत लगाइए जरा, तो इब्राहिम नखई की मैंने पेश की थी। अरे भाई, उसका भी खुलासा, वो तबकात इब्ने साद की रवायत थी, उसका भी खुलासा यही है कि इब्राहिम नखई ने वो ये कहा है कि हमारे उनके बीच में गैर वाहिद होते हैं, ये सिर्फ उन्होंने कहा उन्होंने। लेकिन ये जो सनद आपने पेश किया, इसमें उन्होंने बयान नहीं किया, मेंशन नहीं किया
अपने और उनके बीच में ना तो गैर वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ना उन्होंने किसी का नाम लिया, इसलिए ये मुनक़त है, ये सनद मुनक़त है, इसको मान लो। इसमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मानने के बाद चलो मुरसल पे दरवाजा खोल रहे हैं वो के लिए बहस करने के लिए। तो ठीक है, अभी यहाँ पे बात तो मेरे ख्याल से एक काफी वक्त हमने दिया है इनको। मैंने इबारत पेश की हो। हाँ देखिए, ये फरमा रहे, आमश कहते हैं क़ाला क़ुल्तु ली इब्राहीम इज़ा हद्दसनी अन अब्दुल्लाह फ़अस्निद। क्या कह रहे हैं आमश अपने उस्ताद से कि ए इब्राहिम नखी, जब तुम अब्दुल्लाह से बयान करो, फ़अस्निद यानी उसको मुत्तसिल करो। क्या फरमाया? फ़अस्निद, सनद बयान करो। ठीक है, फिर फरमाया देखिए, हाँ इब्राहिम नखी फरमाते हैं क़ाल इज़ा क़ुल्तु, जब भी मैं कहूँ, क़ाल अब्दुल्लाह फ़क़द समिअतु मिन गैर वाहिद मिन अस्हाबहु व इज़ा क़ुल्तु हद्दसनी फुलान फ़हद्दसनी फुलान। जब भी मैं कहूँ कि अब्दुल्लाह से बयान करूं मैं जब, तो वो गैर वाहिद मिन अस्हाबहु, लिहाजा रिवायत मुस्नद हो गई। इब्राहिम नखी अपनी सनद बयान कर रहे। अरे भाई आप एराब पढ़िए सही। आप एक मिनट भैया, आप एराब नहीं सही पढ़ रहे हैं। नहीं, एराब नहीं सही पढ़ रहे हैं, मतलब यानी कि वो गैर वाहिद मिन अस्हाबहु वगैरह पढ़ रहे हैं। है कौन भाई? देखा ना जो आके टाइम खराब कर रहा है। पहले ये इस बंदे के अंदर उतनी इस्तिताअत है इन बारीकियों को समझ सकते। क्या साहब वो पढ़ रहा है बताइए? अब कोई भी अरबी जानता हो समझ सकता है कि कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा यहाँ रॉन्ग। जब इस तरह से मतलब आदमी पढ़ेगा, मतलब गलती हो सकती है, आलिम से भी हो सकती है, लेकिन इस तरह की गलती नहीं करता आलिम। क्या साहब वो पढ़ दे यहाँ पे इस तरह की गलती? तो ये एक आदमी जिसके अंदर इबारत फहमी की सलाहियत है, उससे क्या क्यों टाइम खराब कर रहे हो? हाँ, तो किसी पढ़े लिखे आदमी को लाओ ना यहाँ पे, अपना वकील बना के लाओ किसी आलिम को। हम बात करने के तैयार है, किसी भी बड़े से बड़े हनफी को ले आओ यहाँ पे, बात करने के तैयार है। अगर तुमको पढ़ना नहीं आता है दूसरे बंदे को ले, हम तुमको यहाँ सिखाएंगे बैठ के। जब इबारत गलत पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है मतलब भी तुम्हारे ज़हन में गलत आएगा। तो गलती होती है, आलिम से भी होती है, इससे इनकार नहीं, लेकिन वो गलतियां नहीं होती जो तुम कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। जी बहरहाल मैं इसको आजाद करता हूँ। इसकी मैं बार बार वजाहत कर चुका हूं कि इब्राहिम नखई के शागिर्द ने कहा कि जब आप अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत बयान करते फ़अस्निद, तो सनद बयान कीजिए। तो वो क्या जवाब में कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर कहता हूं कि अब्दुल्लाह ने फरमाया है, क़ाल अब्दुल्लाह ने फरमाया है, फ़क़द समीअतुहु मिन गैर वाहिदिन मिन असहाबी, तो वो बात मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के कई शागिर्दों से सुनी होती है। ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि जब मैं इस तरह बयान करता हूं कि तो वो मैंने कई से सुनी होती है। भाई दुनिया में जितनी भी मुरसल रवायत है सब में यही होता है, सब में यही होता है कि वो किसी ना किसी से सुनकर बयान करता बंदा। ऐसा तो नहीं है इल्ला कि कोई कज़्ज़ाब हो, लेकिन जो सिका मुरसल करने वाले हैं, सिका रवात, क्या वो किसी से सुन के नहीं से घर के बता देते हैं? वो भी किसी से सुन के बयान करते हैं, वो भी किसी से सुन के बयान करते हैं। तो इब्राहिम नखई का ये बता देना कि मैं किसी से सुन के बयान करता हूं, रिवायत को मुत्तसिल नहीं बनाता, मुत्तसिल नहीं बनाता। इतनी बेसिक बात कई बार भाई मुरसल सनद बयान करने वाले, मुरसल रिवायत बयान करने वाले दर्जनों हैं, बड़े बड़े सिका, बड़े बड़े हुफ्फाज। में कज़्ज़ाबीन की बात नहीं करता कि आप कहो कि वो बना के बयान करते। मैं सिका रुवात की बात करता है कि सिका रुवात भी मुरसल बयान करते हैं। तो कोई भी सिका रावी जब मुरसल बयान करता है किसी ना किसी से सुना ही होता है वो। तो आप किसी से भी पूछोगे कि भाई जो आपने बयान किया, तो वो ये कहेगा कि हमने किसी से सुना है, लेकिन जब तक वो मेंशन नहीं करेगा तब तक वो मुत्तसिल नहीं हो जाएगी। यहां पे ये हो सकता है कोई इस पर जोर दे कि भाई यहां जिससे सुना वो एक नहीं दो है। तो जो लॉजिक तुम इस्तेमाल, यानी तुम इससे क्या साबित कर सकते हैं कि ये जो मुरसल है वो थोड़ा कवी हो जाती है। जैसे हम लोगों ने कहा है कि यहां अगर वो इब्राहिम नखई कहते हैं कि भाई जिसको मैं छोड़ रहा हूं वो एक नहीं दो है, तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा ये कह सकते हो कि जो सिका रावी आम जो मुरसल बयान करता उससे ये मुरसल थोड़ा ज्यादा पावरफुल लगती है क्योंकि बीच में दो है, लेकिन इससे मुत्तसिल तो साबित नहीं होती। लेकिन क्योंकि जिस लॉजिक से तुम इसे यहां पे मुत्तसिल साबित करने पर उतारू हो, इस लॉजिक से दुनिया की सारी मुरसल रिवायतें मुत्तसिल साबित हो जाएंगी, क्योंकि जितने भी सिका रुवात हैं इरसाल करने वाले सब गढ़ के नहीं बयान करते, किसी न किसी से सुन के बयान करते हैं। तो ये लॉजिक से वो सनद मुत्तसिल नहीं हो जाती ना, ये मुरसल की मुरसल ही रहेगी। आप लाख इसमें तावील करो, ये करो, खींचतान करो, लेकिन ये मुत्तसिल। मैं फिर रिपीट करता हूं, दोहरा दूं
کہ ابراہیم نخعی کا جو جواب ہے وہ جواب ان کی مراسیل کو دوسروں کی مراسیل سے الگ کرتا ہے لیکن متصل ثابت نہیں کرتا. اس کو ذرا دھیان سے سنیے. ان کا جو بیان ہے یہ بیان ان کی مرسل روایات کو دوسری مرسل روایات سے الگ کرتا ہے لیکن اسے متصل ثابت نہیں کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے اگر یہ کہا کہ میں کئی لوگوں کو بیچ میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے نام نہیں لیتا, تو اس سے یہ کہہ دینے سے اگر متصل ثابت ہوگی تو دنیا کے جتنے بھی سیکھا روات ہیں سب کو بولتے سب کے سب متصل ہے, کیونکہ وہ بھی گھر کے ہی بات کسی نہ کسی سے سن کے بیان کرتے ہیں. اس لیے یہاں پہ یہ سند متصل ثابت نہیں ہو سکتی کتنے بھی ہاتھ پہ مارو. ہاں آپ یہ اعتراف کر لو, اسی لیے یہی وجہ نا کہ دیگر سارے محدثین کوئی اس کو متصل نہیں بول رہا ہے, سب کے سب مرسل ہی بول رہے ہیں. انہوں نے جتنے بھی حوالے دیے کسی حوالے میں یہ نہیں ہے کہ یہ مرسل ہوگی. بھائی بہت کوئی کہے گا کہ نہیں یہ مرسل یہ متصل کے قائم مقام ہو گیا, متصل جیسا پاور ہوگا. میں نے مثال دیا تھا نا, میں سے وراثت کی مثال دیا تھا کہ جب ایک آدمی کے مرنے کے بعد, میت کے مرنے کے بعد اس کی صرف بیٹیاں ہوں, اس کے بعد میں اس کی ایک بہن بھی ہو, تو یہ بہن بھائی کے قائم مقام ہو جائے گی, یعنی یہ بھائی کی جگہ پہ ہو جائے گی, لیکن اس کو وہ میل فیمیل میل نہیں ہو جائے گا. آپ اس کو نہیں بول سکتے, آپ زیادہ نہیں ہو سکتے کہ اس کے قائم مقام اس کی جگہ پہ چلا گیا, لیکن آپ وہ فیمیل کا فیمیل ہی رہے گی وہ. تو ایسے یہ روایت آپ لاکھ بولو کہ اس کے اندر یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, لیکن وہ مرسل کی مرسل رہے گی بھائی. تو اگر آپ یہ تسلیم کر لو کہ آپ کی جھولی میں متصل سند نہیں ہے, مرسل ہے, مرسل کی کیا حیثیت ہے بات کر لیتے نا. اس لیے پہلے یہ دردناک اعتراف کرو, یہ تکلیف دے اعتراف کرو کہ بھائی تمہاری جھولی میں کوئی متصل روایت نہیں ہے, مرسل ہے, منقطع. پھر یہ مرسل منقطع کس جو ہے بیس پہ تم اس کو صحیح مانتے ہو, حجت مانتے ہو, اس پر ہم الگ سے بات کر لیں گے. لیکن پہلے ٹرم میں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, یہ روایت متصل نہیں ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں مرسل پہ. جی یہ بہت ساری روایت ہے. جی پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ یہ ایک سیکنڈ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی ثقہ راوی کہے وہ ارسال کرے تو کیا وہ اپنے استاد کا واسطہ دے کے یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے غیر واحد ان کے اصحاب سے سنتا ہوں, اس طرح سے کہتا ہے ارسال میں؟ ارے بھائی کسی طرح بھی کہے لیکن وہ منقطع متصل ثابت نہیں ہوگی اس سے. کسی بھی طرح کہے لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہو جائے گا کہ متصل ہو گیا. یعنی ایک بندہ کسی نہ کسی کے واسطے ہی سے روایت کرتا ہے. آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ اصل میں سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہتا ہے. یہ جو کہنا چاہتا ہے نا میں پڑھ چکا ہوں, وہ شیخ البانی علامہ مولوی کی بحث ہے, وہ جا کے تنقید میں جہاں سے تو جو پدک کر رہا ہے, وہ اصل میں علامہ مولوی نے کہا کہ یہ روایت متصل نہیں ہوگی, تو شیخ البانی وہاں پہ لکھا ہے بھائی من اصحابہ ہی کہہ دیا ہے, اس لیے اس کو تھوڑا سا اہمیت دو. ارے بھائی ٹھیک ہے من اصحابہ کا, ٹھیک ہے من اصحابہ کہا. ابراہیم نخعی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے یہ نقل کر رہے ہیں. ابراہیم نخعی کسے؟ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں ہی سے نقل کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کیا گارنٹی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ڈائریکٹ عبداللہ ابن مسعود ہی سے نقل کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد بھی تو ارسال کر سکتے, عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد بھی تو کسی اور حوالے سے اپنے استاد سے بیان کر سکتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد بھی ایسا ہوتا نا کہ ایک عربی اپنے استاد سے کچھ روایتیں کس سے بیان کرتا ہے, ڈائریکٹ اپنے استاد سے, کچھ کسی کے واسطے سے پھر اپنے استاد سے بیان کرتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں. تو اگر ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے کئی شاگردوں سے نقل کر رہا ہوں, اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے وہ سارے شاگرد اس روایت میں ان کا بھی عبداللہ ابن مسعود سے سما ثابت ہے. ان شاگردوں میں اور عبداللہ ابن مسعود کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ سارے شاگرد ضعیف ہیں, وہ سارے شاگرد ثقہ ہیں, ان میں سے کوئی مدلس نہیں. بہت سارے احتمالات ہو سکتے ہیں اس میں. ابراہیم نخعی کا استاد جو عبداللہ ابن مسعود کا شاگرد ہے وہ استاد ضعیف بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم نخعی کا جو ہے استاد جو ہے مدلس بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم نخعی کا استاد ایسا بھی ہو سکتا ہے جو عبداللہ ابن مسعود سے خاصی روایت میں کسی اور کو بیچ میں لیے ہوئے ہو, ڈائریکٹ نہ روایت کرتا ہو. کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب یہ صاحب کچھ لوگ کیا کہیں گے دیکھو ابراہیم نخعی کے جو اساتذہ ہے نا وہ سب ذکر ہے فلا جگہ. ارے بھائی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بعض حالتوں میں شاگردوں کا نام ہی نہیں لیتا تو ریکارڈ کہاں ہے تمہارے پاس؟ ریکارڈ آ گیا
जब वो अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में कह रहे हैं वो रिकॉर्ड दे ही नहीं रहे, यानी उनके कुछ असातिजा को रिकॉर्ड में रखना इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। जब वही कह रहे हैं कि मैं जब अब्दुल्ला इब्न मसूद से कोई बात बयान करता हूं तो वो कई लोगों से सुना, तो जब इन कई लोगों को मेंशन नहीं कर रहे हैं तो रिकॉर्ड में कैसे आएंगे, पकड़ में कैसे आएंगे वो? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये फला फला जो उनके बड़े बड़े शागिर्द हैं यही है, तो इनके दूसरे शागिर्दों के पास रवायत क्यों नहीं आई? सिर्फ इब्राहिम नखई के पास क्यों आई? बाकी लोग क्या करें, कोई दुश्मनी थी? भाई एक मशहूर रवायत है, इब्राहिम नखई के पास अब्दुल्ला इब्न मसूद के बड़े शागिर्द बयान कर रहे, तो बड़े शागिर्द और लोगों से बयान करना चाहिए ना, इब्राहिम नखई से बयान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये रवायत किसी भी हालत में इसको मुत्तसिल साबित नहीं होती, इससे रवायत मुरसल की मुरसल ही रहेगी। इसकी सबसे बड़ी दलील है सारे मुहद्दिसीन मुरसल ही बोल रहे हैं, कौन इसको मुत्तसिल बोला? सारे मुहद्दिसीन इसको मुरसल ही बोल रहे हैं। तो भैया ये आप मान लो कि आपकी पेश करदा रवायत क्या है, मुरसल है, मुनक़ते है, इसको मान लो, उसके बाद दूसरी मजलिस में आओ, आप टाइम ले लो, आओ हम उसमें बात करते हैं कि भाई ये मुरसल सही होगी कि नहीं होगी। जितनी भी दलीलें लाना है सब हमारे सामने, सब पे हम बात करेंगे सारी दलीलों पे, लेकिन ये मानने के बाद, ये तय होने के बाद ये रवायत मुरसल है, मुत्तसिल नहीं है, मुरसल मान लो, फिर बहस करने के लिए तैयार उस पर। बहुत अच्छा शेख, यानी कि आप सबके लिए मैं समराइज कर रहा हूं कि ये सनद के अंदर पहले तो जिक्र नहीं है कि इब्राहिम नखी रहिमहुल्लाह ने कहां से सुना। फिर नंबर 2, जहां कहते हैं कि गैर वाहिद से सुना, तो वहां पर अगर वैसा होता भी तो भी साबित नहीं होता। नंबर 3, उसके मतन में भी जैसे आपने देखा कि कुछ चीजें क्लियर नहीं है। तो जो शेख किफायत का चैलेंज था कि एक मुत्तसिल सनद ले आओ, एक मुत्तसिल सनद, और इस सनद के ऊपर बहुत जी जान लगा करके कोशिश की गई कि कैसे भी करके साबित करेंगे मुत्तसिल है, लेकिन फिर भी जो मरासिल के इतने सारे हवाले उन्होंने खुद ही लाए तो वो साबित कर रहे हैं कि मुत्तसिल नहीं है, मुरसल है ये। हाँ, तो ये यहाँ तक का डिस्कशन, और आगे हम अभी मुरसल समझ करके आगे बात करेंगे। और हमारे नजदीक ये हदीस साबित क्यों नहीं है, क्योंकि शेख किफायत ने आखिर में उसकी बात चीजें काफी अच्छे से वाजे किया, आपको बहुत सारे इशारे मिले होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मसला आगे जाकर इंशाल्लाह और वाजे होगा। लेकिन असल बात क्या है कि भाई इतनी जी जान लगाकर ताकत लगाने की जगह आप क्यों ना ये देखो कि वहां पे सही बुखारी की कई सारी जो अहदीस है रफ़उल यदैन करने की, और उसके खिलाफ आपके पास ये जो रिवायत है, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं कि कैसे भी करके मुत्तसिल साबित कर दें, जबकि है नहीं मुत्तसिल, आपको खुद भी पता है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।